إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هام ولا سفر ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی جاہ و جلال شان و شوکت عزت اور عظمت کا مالک اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، غوث الاعظم، داتا اور دستگیر ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر اسی کا حکم چلتا ہے، کائنات کی ہر شے اسی کی تابع فرما ہے۔ اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لعداد انگنت درود و سلام ہوں امام کائنات، امام الہدا، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا کے اوپر، جو ہم سب کے لیے رہبر و رہنما بن کر، ہادی اور مرشد بن کر، امام اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم بن کر تشریف لائے۔ حضرات ذی وقار، عرب کے جہلی معاشرے کی طرح کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی سرایت کر چکی ہیں،
ان باتوں میں ایک بات مائے سفر اپنے آخری ایام کے اندر ہے، تو سفر کے متعلق جو مشرکین عرب کا عقیدہ تھا بعین وہی عقیدہ ہماری امت کے اندر بھی داخل ہوا ہے، اور وہی جاہلانہ باتیں جو عرب کے لوگ کہا کرتے تھے، وہی سوچ اور وہی فکر جو عرب کے جہلی معاشرے کے اندر تھی وہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کی زبانوں کے اوپر ہے۔ عرب کے مکہ کے اجڑ اور جہل لوگ کہا کرتے تھے کہ سفر یہ صفر سے ہے، سفر کا مہینہ گنتی شروع ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یعنی ایک سے گنتی کا آغاز ہوتا ہے، صفر کوئی معنی نہیں رکھتا، نہ یہ جمع کے اندر کوئی اس کا وزن ہے، نہ تفریق کے اندر اس کا کوئی وزن ہے، نہ ضرب کے اندر اس کا کوئی وزن ہے، نہ تقسیم کے اندر۔ صفر جس طرح خالی ہے اس طرح کہا کرتے تھے سفر کا مہینہ ہر خیر سے خالی ہے، اور ہمارے معاشرے کے لوگ بھی سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، اور سفر کے آتے ہی جناب طرح طرح کی باتیں بڑے بڑے سیانے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے افراد وہ بھی یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جناب یہ جو 8-10 دن سفر کے رہ گئے یہ نکل جائیں، پھر اس کے بعد یہ کام کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، ان سے کوئی پوچھے کہ یہ اگر باتیں کرنی ہے تو پھر اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ؟ اسلام نے تو جاہلیت کی ساری جاہلانہ سوچوں اور فکروں کی بے کنی کی ہے اور ان کو ختم کیا ہے۔ اگر یہی باتیں کرنی ہیں تو پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یاد رکھیں، لوگ زمانے کو منحوس کہتے ہیں، دن کو منحوس کہتے ہیں، حالانکہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، یوزینی ابن آدم کا بچہ مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ہم نے پوچھا اللہ تجھے تکلیف دیتا ہے؟ تو احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، تو سب سے اونچا ہے، اعلیٰ اور بالا ہے، تجھے تکلیف دینے کا کیا معنی ہے؟ تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے کہ جب آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے ہائے زمانے کی بربادی، ہائے زمانے نے مجھے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، زمانہ ہی بڑا خراب ہے، جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ انا الدہر، اور زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ کے اندر دن رات کا نظام ہے، میں دن کو رات کے اوپر چڑھا دیتا ہوں، رات کو دن کے اوپر چڑھا دیتا ہوں، اور ایک وقت آئے گا دن اور رات کو اپنے قبضے میں لے لوں گا، قیامت برپا کر دوں گا۔ تو فرمایا جب آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، تو گویا وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اور بھائیو، کسی بھی شے سے، کسی دن سے نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نحوست کسی شے میں نہیں ہے، کوئی شے منحوس نہیں ہے، انسان کے اپنے کرتوت ہیں جو منحوس ہیں، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندے کو پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں کے اندر ہوتی، ایک چھوٹا گھر، اس کے اندر نحوست ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں چھوٹا گھر اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ پوچھو جا کر برما والوں سے، ایک ہی آدھے مرلے کے مکان کے اندر پورا خاندان رہتا ہے، ادھر ہی بچے ولادت پاتے ہیں، ادھر ہی جناب میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ بڑا گھر اللہ کی طرف سے بڑی عنایت ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو 10 مرلے 5 مرلے کے مکانوں میں رہنے والوں، کبھی شکوہ نہ لایا کرو اپنی زبان کے اوپر، چھوٹا گھر اللہ کی طرف سے۔ اگر نحوست ہوتی تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں چھوٹے گھر میں ہوتی، اور عورت کے اندر ہوتی، بیوی کے اندر ہوتی، کہ بیوی بندہ بسا اوقات پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اکثر بیویوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی بندہ کما کر ان کو لا کے کھلاتا رہے، ایک دن اگر ان کی منشا کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو سارے کے اوپر پانی پھیر دیتی ہیں، کہتی ہیں تو اس سے مجھے ملا کیا ہے؟ یہ آج سے 1400 سال پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا۔ اور آج میں اور آپ اپنے مشاہدے کے اندر یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ عورتوں کے اندر یہ چیز بدرجہ عتم موجود ہوتی ہے کہ عورتیں ایسی باتیں کر جاتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا گھوڑے کے اندر نحوست ہوتی، گھوڑا اپنے مالک کو بسا اوقات گرا دیتا ہے، بتک جاتا ہے، اور اپنے مالک مجازی کا خیال نہیں رکھتا۔ تو فرمایا یہ 3 چیزیں بندے کو پریشان تو کرتی ہیں، یہ 3 چیزیں بندے کے لیے آزمائش تو ہیں، لیکن نحوست ان کے اندر بھی نہیں ہے۔ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 شیوں میں ہوتی، ان 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن اللہ نے منحوس ان کو بھی نہیں بنایا ہے۔
تو ثابت ہوا کسی مہینے کو منحوس کہنا، کسی دن کو، لوگ بدھ کے دن کو منحوس کہتے ہیں، اور بدھ کے دن نے کیا گواڑا ہے؟ تمہارا کیا بگاڑا ہے تم نے؟ سارے دن اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے سال اللہ کے ہیں، اور میرے اور آپ کے کرتوت ہیں، میرے اور آپ کے گناہ ہیں جن کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں یہ بدشگونی کسی شے سے لینا، کسی شے کو منحوس کہنا، اول تو بدشگونی کہتے کیسے ہیں یہ بھی بات سمجھ لیں۔ آج کا جمعہ جو ہے انشاءاللہ یہ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہے، یہ سیکھنے سکھانے کی باتیں ہوں گی، کوئی لچھے دار تقریر نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو ایک مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا۔ بدشگونی کہتے کسے ہیں؟ آپ نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے کوئی بات کرنے کا ارادہ کیا، لیکن کوئی شے اپنی منشا کے خلاف نظر آ گئی، کوئی کام الٹا ہو گیا، تو آپ اپنا ارادہ ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اس کو کہتے ہیں اس سے بدشگونی لینا۔ تو عرب کے لوگ جو ہے جب کسی شے سے بدشگونی لیتے تھے، مثال کے طور پر کوئی شے ایسی نظر آ جاتی جو اس کو سمجھتے تھے کہ ہمارے کام کے خلاف ہے، تو پھر اس کے لیے پھر جاہلیت کے لوگ، جاہلی معاشرے کے لوگ تیر نکالتے تھے اور اپنی قسمت کا ستارہ دیکھتے تھے، پرندے اڑاتے تھے، کبوتر اڑاتے تھے، ہوا کے اندر کبوتر اڑتے ہوئے اگر دائیں طرف چلا گیا تو یہ کام کرنا چاہیے، اور اگر کبوتر بائیں طرف گھوم گیا اس کام سے رک جانا چاہیے۔ تو یہ جو ہے کام کیا کرتے تھے عرب کے لوگ۔ اسی طرح اس عقیدے کی پیارے پیغمبر نے بڑی سختی کے ساتھ، بلکہ اس عقیدے کو پیارے پیغمبر نے شرک قرار دیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں من ردتا عن حاجتہ فقد اشرکا، جس بندے کو بدشگونی نے اس کی حاجت سے، اس کے کام سے روک دیا، وہ بندہ شرک کے دائرے میں چلا گیا، اس بندے نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس بندے کا ہماری شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیس منا من تطیر لہ او تطیر لہ او تکہن لہ او تکہن لہ، جو بندہ بدشگونی لیتا ہے یا اس کے لیے کوئی بدشگونی بیان کرتا ہے تو اس کو قبول کر لیتا ہے، یا بندہ جو کہانت کرتا ہے یا کہانت کراتا ہے، یا جادو کرتا ہے یا جادو کراتا ہے، فرمایا یہ تین افراد، ان تینوں کا میری شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان سے میں بری الذمہ ہوں، یہ میری شریعت اسلامیہ سے خارج ہیں یہ تینوں بندے جو بدشگونی لیتا ہے۔ اور بدشگونی لیتے وقت بسا اوقات بندہ ہاتھ کی لکیروں سے پریشان ہوتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں پامسٹروں کے پاس، یہ بھی ایک قسم ہے، یہ بھی ایک قسم ہے۔ فٹ پاتھ کے اوپر کچھ افراد بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں، طوطا پال کے رکھا ہوا ہے، اس کو ڈنڈی کے اوپر بٹھا کر اس طرح چھوڑا جاتا ہے، وہ چلتا چلتا ایک لیٹر، ایک خط اٹھاتا ہے اور اپنے مالک کو پیش کرتا ہے، وہ کھول کر پڑھتا ہے جناب تیری قسمت کے اندر یہ ہے، تیری قسمت کے اندر وہ ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس معاملے کو ہلکا نہ سمجھو مسلمانوں، اللہ کی قسم یہ ہمارے ایمان کے زیر قاتل ہیں، میرے اور آپ کا ایمان کے لٹیرے ہیں یہ بیٹھے ہوئے لوگ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ ایسا کام کرتا ہے لن تقبل لہ صلاۃ 40، 40 رات تک اس کی کوئی نہ نفلی نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی فرضی نماز قبول ہوتی ہے۔ من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو بندہ کسی عراف کے پاس، پامسٹ کے پاس، نجومی کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی قسمت کی باتیں پوچھتا ہے اس سے، فرمایا 40 رات تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آگے ایک سٹیپ اور جائیے، آپ نے فرمایا فصدقہ بما یقول، اس کی کئی ہوئی باتوں کو پر ایمان لے آتا ہے، اس کی باتوں کو سچا جان لیتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس بندے نے اس شریعت کا یہ انکار کر دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے نازل فرمائی، بندہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ عقیدے کے لیے خطرناک باتیں ہیں، ان کو سمجھیے، اور عقیدے کے ساتھ متعلق باتیں ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے اخبار کے اندر اپنا ستارہ ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں نے نقشے بنائے ہوتے ہیں، آپ کا ستارہ یہ کہتا ہے آپ کا دن فلاں دن آپ کا گردش کے اندر ہے، آپ کا فلاں دن آپ کے لیے بڑا مشکل ہے، تو یہ اس کو جاہلیت کی بات آپ نے فرمایا اربع من فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں ایسی ہیں میری امت کے اندر داخل ہو چکی ہیں جاہلیت کی، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا الفخر فی الاحساب، اپنے حسب کے اندر فخر کرنا، والطعن فی الانساب، کسی کے نسب کے اندر اس کو طعنہ دینا، اور تیسرے نمبر فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے اپنی قسمت کے راز معلوم کرنا،
ستارے کے ذریعے اپنی قسمت کا پتہ معلوم کرنا، اور چوتھے نمبر فرمایا ونیاہا، نوحہ کرنا، کوئی عورت ہے یا مرد ہے مرنے والے کے اوپر ہائے وائے کرتی ہے، دین کرتی ہے، فرمایا یہ 4 کام جاہلیت کے ہیں جو میری امت کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو بھائیو، کسی شے سے نحوست کا عقیدہ رکھنا، کسی شے سے بدشگونی اختیار کرنا، یہ بھی ان جاہلیت کے کاموں میں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا برملا طور پر، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفرہ۔ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیماری ایک دوسرے سے لگ جاتی ہے، یہ عقیدہ بھی چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا لا عدوہ۔ یہ کرونا وائرس آیا تھا نا، بہت سارے مولوی، بڑے پھنے خواہ مولوی اور بڑے بڑے پاکستان کے کٹھل مولا جو ساری زندگی حدیث بیان کرتے رہے، وہ بھی آ کے یہاں پہ ڈاما ڈول ہو گئے۔ وہ بھی کہنے لگے جناب یہ بیماری ایسی ہے، دوسروں کو لگتی ہے، بیماری سے بیماری۔ ہم نے الحمدللہ اس وقت بھی کہا، آج بھی کہتے ہیں کہ بیماری متعدی بذاتی ہی نہیں ہے، بیماری بذاتی متعدی نہیں ہے، البتہ وبا ہے، اور وبا کے لیے جو قوانین اصول نے ہمیں دیے، اسلام نے دیے ہیں، ان کے اوپر عمل بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا یہ بیماری اس سے دوسرے کو لگتی ہے اور بیماری بذاتی ہی متعدی ہے، یہ عقیدہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ نہ لگائے، جب اللہ لگائے پھر لگتی ہے۔ طاعون کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہو اس علاقے سے کوئی بندہ باہر نہ نکلے، اور جس علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہو کوئی بندہ اندر داخل نہ ہو۔ یہ حفاظتی تدابیر ہیں وبا کے لیے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا تو میں بھی بیمار ہو جاؤں گا، اس کا چمچ میں نے استعمال کر لیا تو اس کے جراثیم میرے اندر کنورٹ ہو جائیں گے، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولا ہامہ ولا طیرہ، اور بدشگونی لینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کسی مہینے کو منحوس کہنا، کسی دن کو منحوس کہنا، کسی گھڑی کو منحوس کہنا، کسی صدی کو منحوس کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ولا ہامہ، یہ الو کا بولنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جاہلیت کے دور کے اندر بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ جس کے گھر کے اندر، عرب کے جہلی معاشرے کے لوگ کہتے تھے الو جو ہے کسی کی گھر کے منڈیر کے اوپر آ کر بولے تو سمجھتے تھے کہ یہ مقتول کی روح اس کے اندر حلول کر کے آ گئی ہے اور یہ اپنی یعنی مظلومیت کی صدا لگا رہی ہے، اپنے قتل کی صدا لگا رہی ہے کہ فلاں نے مجھے قتل کیا تھا، میرا انتقام لو اس سے۔ تو کہتے تھے الو آتا ہے مقتول کی صورت کے اندر۔ آج ہمارے معاشرے کے لوگ بھی الو کے پٹھے بند کر الو والی باتیں کرتے ہیں، پھر الو کسی کے گھر کے اوپر آ گیا تو اس کو اللہ اکبر منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کالے کوے کو منحوس سمجھتے ہیں، کالی بلی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جاہلیت کی باتیں۔ آپ نے فرمایا ولا ہامہ، اور الو کا بولنا یا الو کا کسی کی چھت کے اوپر بیٹھ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اور فرمایا ولا سفرہ، اور میری امت کے لوگوں سفر کو منحوس نہ سمجھنا، سفر کو منحوس نہ سمجھنا۔ سفر کے پہلے 13 دنوں کو 13 تیزیاں نہ کہنا، اور اس کو یہ نہ کہنا کہ یہ سفر کا مہینہ بڑا سخت ہے، بڑا مشکل ہے۔ فرمایا اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے کے لوگ کیا کہتے ہیں جناب، سفر کا آخری بدھ تھا، پیارے پیغمبر کی بیماری شروع ہوئی اور اس بیماری نے پھر پیارے پیغمبر کی جان لے لی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہتے ہیں اس وجہ سے سفر کا مہینہ منحوس ہے کہ اس کے آخری بدھ کو ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر بیمار ہوئے تھے۔ اب ایمان سے بتاؤ، بیمار ہونا یہ بڑا المیہ ہے اور بڑا سانحہ ہے، یا جس مہینے کے اندر آپ رخصت ہوئے ہیں وہ مہینہ، اس مہینے کے اندر جشن منائے جاتے ہیں، اس مہینے کے اندر جناب مولوی رقص کرتے ہیں اور جھنڈیاں لگاتے ہیں اور جناب پورا جشن کا سامان ہوتا ہے، اور اس مہینے کو بیچارے کو سفر کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو یہ عجیب باتیں ہیں معاشرے کی۔ نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہ ربیع الاول کا منحوس ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ اس مہینے کسی مہینے کو منحوس کہنا، کسی مہینے سے بدشگونی لینا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب آخری بات کہ لوگ ایسی باتیں کرتے کیوں ہیں؟ کسی مہینے کو منحوس کہہ دیا، کسی دن کو منحوس کہہ دیا، کسی گھڑی کو منحوس کہہ دیا، کسی کی شکل کو منحوس کہہ دیا۔ اس وجہ سے کہ لوگوں کا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے اس بات کے اوپر کہ نفع نقصان کا مالک اللہ نہیں ہے۔ لوگ صحیح معنوں کے اندر اللہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر، 50 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے، نیچے چھوٹے سے بچے کی جوتی لٹکی ہوئی ہے۔ پوچھنے والے مولوی نے پوچھا جناب یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا جناب مولوی صاحب یہ نظر بد سے بچانے کے لیے ہم نے جوتی لٹکائی ہے، اور جس قوم کا نظریہ اللہ مالک الملک کی ذات سے ہٹ کر جوتیوں کے اوپر آئے تو اس کو جوتیاں ہی پڑنی ہیں۔ پھر اللہ اکبر، کالا کوا
چھت کے اوپر کائیں کائیں کرنے لگا، پریشان ہو گیا، اللہ خیر ہی کرے، پتہ نہیں آج کیا دن کیسا گزرے گا۔ کالی بلی سامنے سے گزر گئی، پتہ نہیں اللہ خیر کرے آج کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر بڑی شاندار عالی شان بنگلہ بنایا ہے، کوٹھی تعمیر کی ہے، اس کی دیوار کے اوپر کالی ہانڈی بوندی کر دیتے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کیا ہے جناب؟ نظر بد سے بچانے کے لیے۔ اور اللہ کے بندو، یہ ساری کی ساری باتیں عقیدے کے منافی ہیں۔ نفع دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے، نقصان دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ اور جو قوم بلیوں سے ڈرنا شروع ہو جائے، آپ جانتے ہیں نا بلی کو شیر کی خالہ کہتے ہیں، بلی کی ظاہری جسامت شیر والی ہے، اس کی شکل کے اوپر غور کرو تو شیر کی طرح لگتی ہے، لیکن دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈرپوک جانور بلی ہے۔ اور جو قوم بلیوں سے ڈرنا شروع ہو جائے، بلیوں سے ڈرنا شروع ہو جائے تو وہ پھر کافروں کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ وہ جہاد کیسے کرے گی؟ وہ قتال کیسے کرے گی؟ جب عقیدے ہی اتنے کمزور ہو گئے ہیں، لوگ درختوں سے ڈرتے ہیں، نیلی پیلی جھنڈیوں سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، فلاں مزار کے اوپر سے کسی نے درخت کا پتا توڑ لیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ نہیں نہیں، عقیدہ سیکھنا ہے، نفع نقصان کا مالک اگر سمجھنے کی بات سیکھنی ہے، کائنات کے رب کی قسم پوچھو عمر ابن خطاب سے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے فرماتے ہیں، خطاب کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو جمع غفیر کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں، لوگوں یاد رکھو، میں اس پتھر کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، انی لعالم حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تیری حقیقت کچھ بھی نہیں۔ ہاں تو جنت سے آیا ہے، بڑا سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے تو کالا ہو گیا ہے، یہ تیری شان ہے، تو جنت سے آیا ہے، لیکن نفع نقصان کا مالک تو نہیں ہے۔ لا تنفع ولا تضر، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ تجھے بوسہ میرے پیغمبر نے دیا ہے، ان کی سنت سمجھ کے میں بوسہ دیتا ہوں، وگرنہ تجھے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ عقیدہ سمجھایا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدانوں کا غازی، اسلام قبول کرنے کے بعد پیارے پیغمبر نے ذمہ داری سونپی کہ منات بت کو ڈھا کے آؤ، گرا کے آؤ۔ جب وہاں گرانے کے لیے چلے گئے، منات بت کے جتنے بھی مجاور تھے، وہاں پہ بیٹھنے والے جتنے بھی لوگ تھے، وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، جناب یہ کیا کرنے لگے؟ یہ منات تمہاری ٹانگ توڑ دے گا، تمہارا بازو توڑ دے گا، ایسا ارادہ لے کر کبھی اس طرف نہ آنا۔ خالد بن ولید ہمارے مسلمان معاشرے کی طرح کمزور عقیدے والا نہیں تھا، اس نے کہا منات کو میرے حوالے کرو، تم پیچھے ہٹ جاؤ، دیکھو پھر میرے ساتھ کیا کرتا ہے یہ، میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ آگے بڑھے، کدال کی وار کی، بت کو توڑا، پیچھے عورت انہوں نے چھپائی ہوئی تھی پراگندہ بالوں والی، اس نے باہر نکل کر خالد بن ولید کے اوپر حملہ کیا، ڈرانے کی کوشش کی، بکھرے ہوئے بال ہیں، ڈراؤنی شکل ہے، خالد بن ولید کی طرف بھاگی، اس نے کہا شاید میرا ڈر لے کر پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ صحیح معنوں کے اندر پڑھا ہے، کائنات کے رب کی قسم، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتے، ہو جاہلیت کی چیزوں سے نہیں ڈرتے۔ ہو عورت کو قتل کیا، کہنے لگا تو میرا جو کچھ کر سکتی ہے کر لے، میری ٹانگ توڑنا چاہتی ہے، ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوں، میری ٹانگ توڑ دے۔ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں، جس سے تم عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، تمہارا نفع نقصان کیسے کرے؟ تو بھائیو، کوئی بھی شاید دنیا کے اندر کوئی بھی بڑی سے بڑی ہستی ہو، اونچی سے اونچی سرکار ہو، وہ نفع نقصان کی مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک ہے تو کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ واحد لا شریک کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ واقعات بے شمار ہیں، تاریخ بڑی بڑی ہے، آپ نے اگر دیکھنا ہو تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ دیکھیے، قرآن کریم کے اندر ہے۔ ساری کی ساری دنیا کٹھی ہو گئی، ساری کی ساری کائنات کٹھی ہو گئی، ابراہیم کو جلانا ہے، کئی مہینے کی محنت کر کے آگ جلائی گئی، خندقیں کھودی گئی، اس کے اندر آگ کا الاؤ کھڑا کیا گیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اندر بٹھا کر، تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے، اتنی تپش والی آگ تھی کہ اس کے پاس کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ منجنیق کے اندر بیٹھ کر، اس طرح منجنیق کے اندر رکھ کر بڑا پتھر پھینکا جاتا ہے، پہلے وقتوں کے اندر پھینکا جاتا تھا، جنگ کے اندر منجنیق کام آتی تھی، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اندر بیٹھ کر بٹھا کر اس آگ کے اندر پھینکا گیا۔ اللہ اکبر، ساری دنیا ایک طرف ہے، آگ جلانے والی ایک طرف ہے، لیکن رب جس کی طرف ہو اس کا بال بھی بھیگا نہیں ہو سکتا۔ آئے فرشتے، اپنی پیشکش کی کہ حضور ہماری اگر ضرورت ہو تو ہم مدد کے لیے حاضر ہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ کر کہا کہ زندگی کے اندر کسی غیر سے مدد نہیں مانگی ہے، اس مشکل کی گھڑی میں بھی غیر سے مدد مانگنے والا نہیں۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ مجھے بچانے والا ہے۔ پھر وہ آگ جس کا کام جلا کر خاکستر کر دینا، حلیہ بگاڑ دینا،
ہستی مٹا دینا جس آگ کا کام ہے، اس آگ نے ابراہیم کا بال بھی بھیگا نہیں، بال بھی جلنے نہیں دیا ابراہیم کو۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی اتنی نہ ہونا کہ اس کو سردی لگنے لگے، اس کے اوپر سلامتی والی بن جا، اور اے آگ تو اس کے لیے گلزار بن جا، اس کو بیٹھے ہوئے تیرے اندر بیٹھ کر اس کو لطف آئے، اس کو مزہ آئے، اس کو سکون حاصل ہو، ایسی آگ بن جا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ مالک الملک نقصان دینے والا نہ ہو، ساری دنیا نقصان دینے کے اوپر آ جائے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اور یہی عقیدہ آپ نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا اے عبداللہ یہ عقیدہ جان لو، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ ساری دنیا کٹھی ہو کر تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے، جو مقدر کے اندر تیرا فائدہ نہیں ہے وہ تجھے نہیں دے سکتی، اور ساری دنیا کٹھی ہو کر تجھے کوئی نقصان دینا چاہے، تیرے مقدر کے اندر وہ نقصان نہیں ہے تو تجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے پیغمبر کے خلاف منصوبہ ہوا، دارالندوہ کے اندر میٹنگ بیٹھی، کافروں نے پروگرام بنایا، اپنے اپنے مشورے ہوئے، کسی نے کہا یہ کیا جائے، کسی نے کہا وہ کیا جائے۔ وَقَدْ مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ شیخ نجدی کی صورت کے اندر شیطان جبہ پہن کر ان کی محفل کے اندر آیا، اس نے کہا یہ تم باتیں جو کرتے ہو، محمد کو جلا وطن کر دیا جائے، اس کو گھر سے نکال دیا جائے، اس کو باندھ دیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے، یہ تمہارے مشورے مجھے کوئی اچھے نہیں لگتے۔ میرا مشورہ مانتے ہو؟ ایسا کرو کہ 11 قبائل کے میں سے ایک نوجوان لو، اور ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں پکڑاؤ، اور اشارہ کرنے والا ایک اشارہ کرے، یک بار محمد کی وجود کے اوپر حملہ کیا جائے، 11 تلواریں آپس میں ٹکرائیں گی، محمد کا کام نعوذ باللہ تمام ہو جائے گا۔ اب قریش بنی ہاشم جو ہے دیت کے اوپر راضی ہو جائیں گے، ہم ان کو دیت دے کے جان چھڑا لیں۔ 11 قبائل سے کس کس سے بدلہ لیں گے؟ وہ سب نے تاڑیاں ماری، ابو جہل خوش ہو گیا، کہنے لگا یہ مشورہ بڑا زبردست ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر کے گھر کا محاصرہ ہوگا، 11 نوجوان آپ کے گھر کے گرد پہرا دے رہے ہیں، آپ علیہ السلام گھر سے باہر نکلیں گے، جو ہی آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ لیکن رب العالمین جس کو نقصان نہ دینا چاہے، کائنات کے رب کی قسم، یہ تو 11 ہیں، 11,000 ہوں، 11 لاکھ ہوں، 11 ارب ہوں، 11 کھرب ہوں، ساری دنیا کٹھی ہو جائے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، آپ علیہ السلام باہر نکلے، پیارے پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا کہ مٹھی مٹی کی لو اور شاہت الوجوہ کہہ کر ان کی طرف پھینک دو۔ مٹی پھینکنا آپ کا کام ہے، ان کو اندھا کر دینا ہمارا کام۔ آپ علیہ السلام نے مٹی کی لی اور اس طرح ہوا کے اندر اچھالی، مٹی سب کی آنکھوں میں پڑی، سارے کے سارے اندھے ہو کر کھڑے رہے۔ پیارے پیغمبر ان کے اندر سے حصار توڑتے ہوئے باہر نکلے۔ وَقَدْ مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ اللہ جس کو نقصان نہ دینا چاہے، ساری دنیا میں نقصان کے اوپر آ جائے، اس کو نقصان نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ نقصان دینا چاہے، اس کو ساری دنیا مل کر بچانا چاہے تو بچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں پہ تو کہتے ہیں نا کچھ ہمارے معاشرے کے لوگ کہ محمد کا پکڑا اللہ کا پکڑا چھڑا لے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ عقیدہ کتنا خطرناک ہے، کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ پیارے پیغمبر کے پاس عبداللہ بن ابی کا بیٹا آیا۔ عبداللہ بن ابی کو آپ جانتے ہیں کہ رئیس المنافقین، سارے منافقوں کا سردار۔ حضور میرا ابا فوت ہو گیا ہے، گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا کرتا مبارک دے دیجیے، اس کو کفن دینا ہے۔ آپ علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین سے اپنا کرتا دے دیا، شاید میرا کرتا اس کو کفن کے طور پر نصیب ہو گیا تو اس کی جان بچ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، حضور اگر مناسب سمجھے تو میرے والد گرامی کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیں، اللہ شاید اس کو معاف کر دے۔ آپ علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تیسری مرتبہ بیٹا آیا، حضور اگر مناسب سمجھے تو میرے والد گرامی کا جنازہ ہی پڑھا دیں، شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف ہی کر دے، شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف ہی کر دے۔ آپ علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، خطاب کے بیٹے عمر نے شانہ مبارک سے پکڑ کر پیچھے کھینچا، حضور کس کا جنازہ پڑھانے چلیں؟ یہ بدبخت جس نے ساری زندگی اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھانے چلیں؟ آپ نے فرمایا عمر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اس کو معاف ہی کر دے۔ دل کے اندر نرمی جو تھی، دل کے اندر رحمت جو تھی، رحمت کا سمندر جوش کے اندر آیا، یہ بات کر گئے۔ لیکن رب کا نظام دیکھو، رب العالمین کی سنت دیکھو کہ جس کو رب نہ بچائے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ پڑھو جا کر سورۃ توبہ، کسی مولوی کی کسی جماعت کی بات نہیں کرتا ہوں، کسی مسلک کی بات نہیں کرتا ہوں، رب کا قرآن ہے، سورۃ توبہ ہے۔ فرمایا استغفر لہم وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ فرمایا ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کرو، آپ 70 سے اوپر بار بھی کرو، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔
میں نے اس کو پکڑ لیا, چھڑا لو کوئی. یہاں پہ کہتے ہیں نا محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد. یا یہاں پہ یہ کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور اللہ کے بندو, یہ تو ولی نہیں ہے, یہ تو ولیوں کا راجا ہے. یہ ولی نہیں ہے, یہ تو امام المتقین ہے. نظر نہیں, اپنا لعاب دان بھی دے دیا, اپنا کرتا بھی دے دیا, اپنا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی, استغفار کے کلمات پڑھنے کے لیے بھی آگے چلے گئے. یہاں پر تو اس کی تقدیر نہ بدلی, تم کن ولیوں کو لے کر بیٹھے ہو؟ اس لیے نفع نقصان کا مالک ہے تو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. عتیبہ ابو جہل کا بیٹا تھا, ابو لہب کا بیٹا. اس نے مکہ کی سرزمین کے اوپر پیارے پیغمبر کی گستاخی کی, پیارے پیغمبر کے چہرہ پر انوار کے اوپر تھوکنے کی کوشش کی, اور بعد میں لکھا ہے کہ بدبخت نے تھوک دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا رحم, آپ نے بد دعا دے دیا. آپ نے فرمایا اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے, یا اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دے. آپ دیکھ لو, جس کو اللہ پکڑنے کے اوپر آئے ساری دنیا اس کو چھڑانا چاہے, نہیں چھوٹ سکتا. یہ بندہ شام کے سفر کے اوپر تجارتی قافلے کے ساتھ گیا. راستے کے اندر ایک جگہ قافلے والوں نے پڑاؤ کیا. یہ کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے کہ مجھے آج کی رات اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے محمد نے مکے میں ہو کر مجھے مار دیا ہے. کہنے لگے کیسی بولی باتیں کرتا ہے, کیسی بونگیاں مارتا ہے تو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر ہے, تو شام کے اندر ہے, اس نے تجھے کیسے مار دیا, تجھے کیسے مار سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, اس نے مجھے بد دعا دے دی, مجھے لگتا ہے کہ اس کی بد دعا پوری ہوگی. راتوں رات اس کو سلایا گیا, بڑی سکوٹی دی گئی اس کو, چاروں طرف نوجوان کھڑے کیے گئے, اور خیمے کے اندر اس کو سارے بندوں کے درمیان میں سلایا گیا, کیونکہ سردار کا بیٹا تھا اور بڑا مالدار تھا. رات کو رب العالمین نے ایک جنگلی شیر کو بھیجا, اور رب العالمین نے دکھایا کہ جو گستاخ رسول ہو اس کو دنیا کی کوئی شے پناہ نہیں دے سکتی. اب انہوں نے بڑی سکیورٹی کا بندوبست کیا, بڑے نوجوان رات کو پہرا دے رہے ہیں, اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے. اللہ اکبر, ایک شیر آیا, اس نے خیمے کا جائزہ لیا, پھر پیچھے کی طرف گیا. یہ کوئی کہانی نہیں, قصہ نہیں, میں سیرت کی مستند ترین کتاب الرحیق المختوم, جو مکہ المکرمہ کے اندر عالمی مقابلہ ہوا ہے سیرت نگاری کا, اس کے اندر اول انعام حاصل کرنے والی کتاب ہے الرحیق المختوم, اس کے اندر لکھا ہوا ہے. سیرت ابن ہشام کے اندر, طبقات ابن سعد کے اندر, دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر اس شیر نے خیمے کا جائزہ لیا, پیچھے کی طرف گیا, پیچھے سے سٹارٹ لے کر آیا, اور یہ کھڑے نوجوان ان کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگ کر, چھلانگ لگا کر اندر خیمے میں داخل ہوا, اور سوئے ہوئے لوگوں کے منہ چیک کرنے لگا. چیک کرتے کرتے اس بدبخت کے پاس پہنچا, اس کے منہ سے گستاخی رسول کی بو اس نے محسوس کی, اور اس کا گلہ اپنے منہ کے اندر دبوچ کر پٹک کے اوپر زمین کے اوپر 2-3 مرتبہ مارا. ابو لہب کے بیٹے کا سر جو ہے وہ شیر کے منہ کے اندر ہے, دڑ وہ پڑا ہوا ہے. یہ ہے وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. ساری دنیا کٹھی ہو جائے, جس کو اللہ نقصان دینا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. یہ عقیدہ رکھو, کسی مہینے کو منحوس نہ کہو, کسی دن کو, کسی گھڑی کو, کسی شخص کو, کسی شکل کو منحوس نہ کہو. بھائیو, نفع نقصان کا مالک ہے تو اللہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو